الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام میں ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں، ترجمے اور پھر مزید وضاحت جسے تفسیر کہا جاتا ہے سن رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے باقاعدہ بالترتیب پڑھ کر یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اللہ کریم قرآن کے نور سے ہم سب کو مستنیر فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 109 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سن لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 110 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ ترجمہ: اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ ناظرین اکرام، یہاں 3 آیات ایک ساتھ ہم نے پڑھی ہیں، اور ان آیات میں 3 چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی یہ کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ پاک سے معافی کا طالب ہو اور سچی توبہ کرے اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے تو وہ اللہ پاک کو یقیناً غفور و رحیم پائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی بشارت ہے کہ اللہ پاک اسے معاف کر دے گا۔ اس کے لیے مایوسی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو گناہ کر لیا اب سزا ملے گی ہی ملے گی، بلکہ اللہ پاک کی بخشش کا جو مجدہ ہے یہ ایک انسان کی زندگی کو ہموار کرتا ہے، پرسکون بناتا ہے، اور سابقہ گناہوں سے پاکیزگی کا یقین دلانے کے ساتھ آئندہ نیکیوں کی طرف مائل بھی کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جو گناہ کرے گا وہی اس گناہ کا وبال اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کوئی کرے وبال کسی دوسرے کی گردن پر رکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے حصہ ضرور ملے گا۔ جیسے کسی نے سنیما کھولا یا شراب خانہ کھولا یا کوئی بے حیائی کا اڈا کھولا یا اپنی دکان پر فلمیں چلائیں جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، یا کسی کو غلط رستے پر لگا دیا، یا کسی کو شراب جوئے یا نشے کا عادی بنا دیا، تو اس صورت میں گناہ کا کام کرنے والے اور اسے اس رستے پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کے طریقے کو ایجاد کیا، اس نے قتل کا طریقہ نکالا، جس کا نام قابیل تھا، اس نے اپنے بھائی کو شہید کیا تھا۔ تو ہر قاتل کے قتل کا گناہ اس قاتل کو بھی ملتا ہے، اور سب سے پہلے دنیا کے قاتل قابیل کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا جس نے یہ طریقہ نکالا تھا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بھلائی کے کام میں رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ویسا ثواب ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اسے ویسا گناہ ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کر دیں کہ جس سے ایک گناہ کا سلسلہ کنٹینیوسلی چلتا رہے، چاہے ہم زندہ رہیں مر جائیں، لیکن وہ سلسلہ اگر گناہ کا چل رہا ہے، اس گناہ کے جاری کرنے کا گناہ بھی ملے گا۔ اور یہ بات کتنی ڈرانے والی ہے، آپ سوچئے تو صحیح کہ آج کل یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ اپنے اوپر ڈال دینا، یہ بوجھ کتنا آسان ہو گیا ہے۔ ہم ایک کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، فیس بک پر ہے، کوئی واٹس ایپ پر ہے، کسی اور پلیٹ فارم پر ہے، آپ نے محض اس چیز کو دیکھا، وہ غلط ہے، اس کا دیکھنا غلط ہے، وہ ناجائز ہے، اس میں کوئی تحریر غلط ہے بالفرض، اب آپ نے اس کو شیئر کر دیا۔ اب وہ شیئر کرنے کے بعد رکتا نہیں ہے سلسلہ، اب وہ سلسلہ لاکھوں تک گیا، ہزاروں تک گیا، کروڑوں تک گیا، اور آپ دنیا میں رہے نہ رہے کیا پتا آپ کی شیئرنگ سے وہ چیز، وہ گناہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور جو بھی دیکھ رہا ہے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی اس کا گناہ اتنا ہی مل رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح ہے، ملٹیپلیکیشن کتنی بڑھتی جائے گی، کتنی زیادہ ہوگی، اور اتنا زیادہ گناہ کا بوجھ کیا ہم اٹھا سکیں گے؟ لہٰذا ہمیں ہر گناہ کے معاملے میں ڈرنا چاہیے، خاص کر اس کو آگے بڑھانے اور پھیلانے کے معاملے میں۔ اسی طرح نیکی کا پھیلانا اس زمانے میں آسان بھی ہو گیا ہے، کتنا آسان ہے۔ آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو مدنی چینل کے ذریعے یہ جو پروگرامز دیکھنے کو ملتے ہیں، کتنی آسانی سے آپ گھر بیٹھے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد ہو سکتا ہے نیکی کی باتیں سنتے ہوں، سیکھتے ہوں۔ اگر اچھی نیت سے میں بیان کروں تو یہ میرا پھیلانا یہ کتنی بڑی نیکی بن سکتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے بھی نیکی کا پھیلانا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو نیکیوں کو بندہ عام کرے، نیکی کی باتوں کو پھیلائے، تاکہ جتنے لوگ نیکی کریں اس نیکی کو پھیلانے والے کو بھی ثواب مل سکے۔ مزید ان آیتوں میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا تو اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اس آیت میں گناہ سے مراد گناہ کبیرہ اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ بے گناہ پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ ناپسند ہے۔ بے گناہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ جو پیچھے جو آیتوں کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارے پچھلے درس میں، اس میں طعمہ شخص نے ایک یہودی کافر پر بہتان لگایا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی بہت زیادہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ پاک اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے گا، اور یہ عذاب کتنا دردناک ہوگا، ہم جہنم ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی پر الزام لگانے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا خدا نہ خواستہ، تو کیا بنے گا ہمارا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مرد یا عورت نے اپنی کنیز کو کہا اے زانیہ، جبکہ اس کی بدکاری سے آگاہ نہ ہو، تو قیامت کے دن وہ کنیز انہیں کوڑے لگائے گی، کیونکہ دنیا میں وہ کوڑے وغیرہ نہیں لگا سکتی تھی، ان کے لیے کوئی حد نہیں، یعنی جو کنیزیں یا غلام ہوتے تھے وہ اپنے مالک کو سزا نہیں دلوا سکتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی مالکوں کو ڈرایا جو اپنے غلاموں کنیزوں پر الزام لگا دیتے تھے کہ دنیا میں اگرچہ وہ تمہیں سزا نہیں دلوا سکتا، لیکن قیامت کے دن کہاں بھاگ کے جاؤ، قیامت کے دن وہ تمہیں کوڑے لگائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بہتان لگانا یہ حرام بھی ہے، اور دوسرا اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے بارے میں بھی یہاں پتہ چلا کہ اسلام میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے، یہاں تک کہ کافر تک کے حقوق یہ اسلام میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ، یہ واقعہ کفار کے سامنے پیش کرنے میں اسلام کی تعلیمات کی کتنی بہترین تصویر یہ نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کو غور کرنا چاہیے، اور ہمیں لوگوں پر الزام لگانے سے بچنا چاہیے۔ آج کل
بہت آسانی سے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے، کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں، کسی کو شرابی کہہ دیا، کسی کو بے نمازی کہہ دیا، کسی کو گندے کام کرنے والا کہہ دیا، کسی کی آنکھوں میں لالی دیکھی تو کہا بس یہ شراب پیتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے، یہ چرس پیتا ہے، یہ ہیروئنچی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اور بدگمانیاں تو دل میں عام ہیں ہی، لیکن پھر وہ زبان پر آ کر اور پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بدگمانیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں پر بہتان تراشی کا سلسلہ اتنا عام ہو گیا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ مسلمان پر بہتان لگانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی نے کسی اپنی سہیلی کو کسی کے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی اڑتی اڑتی جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ تیرا شوہر تو یوں کرتا ہے، تیرے شوہر نے تو یوں کیا، اس کو تو اس طرح دیکھا گیا تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب وہ بیوی اپنے شوہر سے بدزن ہوئی، گھر ٹوٹا، لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بتائیے یہ سارا وبال اس ایک بات کرنے والے، تہمت لگانے والے، بہتان لگانے والے کے متعلق ہے۔ اسی طرح کسی مرد نے کسی مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر دیں، اپنے بھائی کی شادی میں یوں کر رہی تھی، بہن کی شادی میں یوں کر رہی تھی، تمہارے کزن سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اگر بالفرض واقعی اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو کئی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں، محض اپنے ایک اختراعی صورت ہوتی ہے، دل سے ایک بات نکلی، بدگمانی ہوئی، اسی کو آگے تہمت اور الزام کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو بدکار اور نہ جانے کیا کیا گناہ کرنے والا پورٹرے کیا جاتا ہے، جس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں سے گمان اچھا رکھو، کسی کا عیب دیکھ لو تو اسے چھپاؤ، اور کسی پر الزام تو ہرگز نہ لگاؤ، ورنہ الزام لگانے والے کو سزا دی جاتی ہے، جسے حد قذف بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کسی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے تو قاضی اسے سزا دیتا ہے اگر وہ اس الزام کو ثابت نہ کر سکے۔ تو اسلام کا جو ایک منظر نامہ ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ سب کے لیے بڑی حسین ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ اور اس میں بڑی پیاری بات آیت میں ہم نے سنی کہ الزام جس پر لگ رہا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر، بہرحال دونوں کے رائٹس۔ اور ایک مسلم کنٹری میں، ایک جہاں پر اسلامی اصولوں کی پاسداری ہو، وہاں پر باقاعدہ ایک کافر ذمی جو ہوگا اس کے رائٹس کا بھی حکومت اسلامیہ دھیان رکھے گی، اور اس پر بھی الزام نہیں لگنے دے گی، اور لگانے والے کو سزا ملے گی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ کتنا حسین دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، الحمدللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سابقہ واقعے کے اعتبار ہی سے مزید کلام چل رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے تم پر بڑا فضل فرمایا اور بڑی رحمت کی ہے کہ تمہیں نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطلع فرمایا۔ اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کر دیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے۔ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب فرماتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے اور آپ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروا سکتا۔ یہ آیت مبارکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین مدح پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہاں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند ضروری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ یہ باتیں پیش نظر رہیں گی تو انشاءاللہ کوئی گمراہ بہکا نہیں سکے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی
نہیں۔ اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے، اور اس کا منکر یہ کافر ہے۔ بے شک غیر خدا کا علم اللہ پاک کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو دور کی بات ہے۔ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، یعنی ہر ایک کی ایک انتہا ضرور ہے، اور متناہی کو متناہی سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ پاک کے علوم وہ غیر متناہی ہیں، در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، روز اول تا روز آخر جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، پھر بھی متناہی ہیں، کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں، روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ اسی طرح بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا، تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہونی محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ توہم مساوات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کا علم برابر ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا علم مل سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مزید تفصیل کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ پاک کے دیے سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم حاصل ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جو اس کا منکر ہو کافر ہے، کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے، یعنی جو مطلقاً نبی سے غیب کا منکر ہو، کہ انہیں غیب کا علم بالکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سرے سے ہی نبوت کا منکر ہے، اور اس طرح سے وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ پاک کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں ما لم تکن تعلم میں وہ سب کچھ داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے۔ معتبر تفاسیر میں اس کی صراحت موجود ہے، اور مزید اس حوالے سے پڑھنا ہو تو تفسیر طبری، تفسیر درر وغیرہ میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اللہ پاک کا آپ پر فضل بہت بڑا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے پوری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ اسی طرح پوری دنیا کے بارے میں فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے سامنے پوری دنیا کا علم اور خود ساری دنیا قلیل ہو، اس کے اعتبار سے علوم عظیم کیا ہوں گے؟ اور وہ اگر کہے کہ آپ کو علم عظیم عطا کیا گیا اور آپ پر فضل عظیم ہے، تو بتائیے کہ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ بات کتنی عشق سے بھرپور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کہا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم اور فضل عظیم کی بات ہو رہی ہے، تو بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اسی سے اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ و اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے اور فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے جن کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ ترجمہ، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں عام لوگوں کے حوالے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی زیادہ تر باتوں میں اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے، ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے بات چیت کرتے ہیں یا مشورے کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں،
یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر اور بھلائی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں یا جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، جیسے سنیما بنانا ہے، بے حیائی کے سینٹر بنانے ہیں، فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھی بھرپور ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں ہی بطور خاص اس آیت میں جن حضرات کا تذکرہ ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے لیے مشورے کرنے والے۔ ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بنے، لوگ سنتوں کے پابند ہوں، ان میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کے گہوارے بن جائیں، گھروں میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ پاک کے پیاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ آیت مبارکہ کے چند پہلوؤں کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ آیت نجی معاملات سے لے کر صوبائی، قومی، ملکی بلکہ بین الاقوامی معاملات سب کو شامل ہے۔ اور دعوت اسلامی کے جو مدنی مشورے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی والے الحمدللہ جس ایک انداز اور اسٹرکچر کے اعتبار سے دینی کام کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے جس انداز سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو اور نیچے تمام ذمہ داروں کی سطح تک جو ایک کام کا نظام دیا ہے، اس میں مدنی مشورہ، اس میں اس طرح کی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہمارے عاشقان رسول جو اس طرح کے مشورے کرتے ہیں وہ کتنے پیارے لوگ ہیں اور کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جن کی تعریف یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت میں کی گئی کہ جو دین کی بات کو، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں خیر اس آیت میں بیان فرمائی گئی۔ مزید اس آیت میں فرمایا گیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ پاک کی رضا تلاش کرنے کے لیے کام کرتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے بڑا عظیم اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ مشوروں پر، اچھے مشوروں کی بیٹھک پر اجر و ثواب اس وقت ملتا ہے جبکہ یہ کام کرے جائیں اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ جب اللہ پاک کی رضا پیش نظر ہوگی تب اجر عظیم ملے گا، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر یا مصلح امت کہلوانے کے لیے، لوگوں میں عزت اور شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے فلاحی بہبودی کام کرے گا تو یہ نیک نامی تو مل جائے گی، بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک تو کہلوائے جائے گا، لیکن آخرت کی سراسر تباہی اور خسارہ اسے ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا۔ اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرمائے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں اچھے مشورے دینے اور اچھے مشوروں میں شرکت کرنے والا بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی رہی، اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔